جی کلیم صاحب، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے نا سب؟ یار تم بتاؤ تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا بتاؤں یار، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بہترین بندے عطا فرمائیں گے، صحابہ، ان کے دوست اور فقہ شگرد، جن کو رسول اللہ نے اپنے مصلح امامت پہ کھڑا کیا، جن کو رسول اللہ نے دعائیں کر کے مانگا، جن کو رسول اللہ نے اپنا سفیر بنایا، جنہوں نے رسول اللہ کے شانہ بشانہ دفاع اسلام کی جنگیں لڑی۔ کچھ لوگ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، بہت دل برداشت پہنچتا۔ آپ نے چاند تو دیکھا ہوگا نا؟ چاند جب طلوع ہوتا ہے نا تو کتے تمام رات اس چاند پہ بھونکتے ہیں، لیکن ان کتوں کے بھونکنے سے چاند کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کی بڑھائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کتے اپنے بد نسل ہونے کا یقین دلا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کتے سینکڑوں سالوں سے بھونک رہے ہیں ازواج مطہرات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب پر، لیکن ان کی شان، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کا مقام پہلے کی طرح بلند ہے، لیکن ہاں یہ کتے جو ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ساتھ اپنے بد نسل ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ تو میری جان، آپ انہیں بس پہچانے اور گزر جائیں، اور ان کتوں نے صبح قیامت تک بھونکنا ہے، اور ان کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا مقام مزید بلند ہوتا رہے۔ تو چلو اب نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ رکیے اور ایک لمحے کے لیے سنی، شیعہ، وہابیہ، دیوبند بن کے نہیں، صرف صاحب ایمان بن کر سوچئے، کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی دور اندیش ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی، میری یا اس جہاں میں بسنے والے کسی شخص کی سوچ، اس کا فہم اور کسی کو پہچاننے کی صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اگر میری طرح آپ کا جواب بھی نہیں میں ہے تو لعنت بھیجیے ان بد نسل کتوں پر جو ازواج مطہرات، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی بابرکات پر بھونک کر اپنے بد نسل ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔